جو انگلی سے ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو اشارے سے پلٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اکبر جب انگلی سے ٹوٹنے والا خدا نہیں ہوتا، وہ جس نے توڑ دیا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا، لیکن توڑنے والا بھی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ توڑنے والا جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی جو ہمارے محمد کا خدا ہے، جو ہمارے نبی کا خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب اپنے نبی اتنے بڑے ہیں، جب اپنے نبی اتنے بڑے ہیں تو اپنے خدا کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ہم نبی کو سب کچھ مان کر بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، بندے خاص ہیں۔ تو یاد رکھنا ہمارے یہاں آخرت کا تصور ہے، مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا خدا رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد ہمارا خدا ہے۔ ذرا غور کیجیے، جب ہمارے نبی کا کوئی سایہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں ہے، تو ہمارے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جبریل جس کے تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں سید الملائکہ، جب نبی کے تلووں کی شان کا یہ عالم ہے تو جس نے نبی کو بنایا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہمارا خدا ہے، روزانہ چاند کو نکالنے والا ہمارا خدا ہے، روزانہ مشرق سے سورج نکالنے والا ہمارا خدا ہے، جو مرغی کے انڈے سے پھر مرغی کو پیدا کر دیتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ دانا زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ سوچو تو اپنے خدا کی شان کیا ہے، وہ خدا خود ہی کہتا ہے قل، محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد، اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجدار نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں ہم، نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمارے مقدر میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا، ایسا رسول ملا۔ اب سوچے ہمارے ایک تصور ہے آخرت کا تصور، ہم مریں گے، موت آئے گی، مرنے کے بعد دفن ہو جائیں گے، دفن ہونے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کرسیوں پہ بیٹھنے والے، تخت پر بیٹھنے والے، تختے پہ بیٹھنے والے، اللہ اکبر، سر پہ تاج رکھنے والے، کوئی کتنا بھی بڑا بیٹھنے والا ہو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں، قیامت قیام سے بنا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنے کے، وہاں سب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور نارمل کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ذرا قیامت کا تصور کریں، ذرا آخرت کا تصور کریں، بہت آسان سمجھایا آخرت کو، بہت آسان سمجھایا آخرت کو۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہوگا وہ پوری زمین آپ کی ہوگی، آپ کی بنی ہوئی زمین ہوگی، آپ کی زمین پر کھڑے ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی مقتدر کے جملے نہیں، یہ کسی جلسے کے ناظر کے جملے نہیں، یہ کسی اپنے دور کے خطیب کے جملے نہیں، یہ سید العالمین کے جملے ہیں، افسر عرب کے جملے ہیں، سید الفصحاء کے جملے ہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ اور نبی کی بات جو نہ مانے، جو رسول اللہ کی بات میں شک کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، آپ کو فیصلہ حضور فرمائے قیامت قائم ہوگی۔ قرآن کی 70% آیتیں قیامت کا ذکر کرتی ہے، قرآن میں پوری سورت ہے سورۃ قیامت، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ دھیان سے سنیے، غور سے سنیے، قیامت کس ہے؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگا، لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے، مایوس کرنے والی گفتگو لیکن ضرور سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے، آگ کی ہے۔ کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلدی میں تلے پہ کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں قیامت میں آگ کی زمین پہ سب کو، ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، سب کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا تو کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے ہیں کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا، کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے، مگر وہ جس کو اللہ بچا،
اللہ ان کو بچائے گا کہ تصویر آتا ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے اور کہیے گا 1000 سال تک کم سے کم نہیں ہوتا 1000 سال 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی 1000 سال تک کون جیتا ہے کھڑے سوچئے تصور کیجئے آخرت کی کمی دیکھیے جس کے قیامت کہتی ہے آخرت کی کمی ہے اللہ پھر اللہ فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں ہیں نمبر ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف دوسری روایت سوا نیرے کا فاصلہ ہے اور تیسری روایت قوسین میں 2 دائروں کا فاصلہ ہے اور ایک روایت یہ کہ آبا قوسین 2 دائروں سے بھی کم 2 کمانوں سے بھی کم 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تصدیق فرماتے ہیں زبان سینے سے نکل کر زبان منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی زبان منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی آنکھیں پہ رہی ہوگی بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے ننگے ہوں گے لوگ ننگے بکھرے ہوئے بال کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہتی ہے یا رسول اللہ اور یہ ہمارا جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کوئی شرم نہیں آئے گی حیا نہیں آئے گی آقا فرماتے ہیں عائشہ انسان اتنا بے چین اتنا تڑپتا اتنا بلکتا اتنا مشکل اتنی مصیبت میں ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے اللہ اکبر یہ میدان محشر ہے یہ میدان محشر ہے اس دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس دن کے لیے تم نے کیا کیا اگر ہم نمازی بن بھی جائیں روزے دار بن بھی جائیں حاجی بن بھی جائیں بہت کچھ بن بھی جائیں سیدنا کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المؤمنین قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آئے 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا وہ اپنے عمل کو کم سمجھے گا یہ قیامت کا دن ہے یہ فکر ہم نے اس کی کیا فکر کی آج تو ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے دنیا مال کمائیے مناقب کرتا اس میں سب کچھ کیجئے لیکن اللہ کو کیوں بھولتے ہو جب ہم دنیا کی مذمت میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی لوگ خود تو کپڑے پہنتے ہیں ہمیں دنیا سے نکل جاتے ہیں تو یاد رکھنا بزنس کرنا دنیا نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے مال کمانا دنیا نہیں ہے اچھا کھانا دنیا نہیں ہے پہلی بات تو ہم نے دنیا کو سمجھا نہیں ہے دنیا کہتے کس کو ہے کسی بھی کام میں اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے اتنا سمجھ لو دنیا اور دین کی مختصر تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اگر آپ تجارت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی تجارت بھی دین ہے اور نماز پڑھتے وقت خدا یاد نہیں تو آپ کی نماز بھی دنیا ہے اگر میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں اگر میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ میری اچھی تلاوت کو سن کر لوگ واہ واہ کریں یا لوگ مجھے روپیہ اور سکے اور پیسے دے دیں تو یہ میرا تلاوت کرنا قرآن پڑھنا بھی دنیا ہے اور اللہ اکبر میں بازار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ حلال کما کے بچوں کو حرام سے بچا دوں تو تجارت کرنا بھی میرے لیے دین ہے دین اور دنیا کا فرق سمجھو دین اور دنیا کا فرق سمجھو اللہ کو بھول جانا دنیا ہے خدا کو یاد رکھنا دین ہے آج ہم اللہ کو بھول گئے ہمیں اللہ کہاں یاد ہوتا ہے بتاؤ اللہ کہاں یاد آتا ہے اللہ یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں اللہ یاد آتا ہے اس قوم کو اللہ کہاں یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں جسے اللہ نماز میں یاد نہیں آتا اس کو کہاں یاد آتا ہے بتائیے دنیا میں ڈوب گئے اور دنیا کے اندر ڈوب کر کے برباد ہو گئے حضرت سیدنا دنیا کی محبت کا انجام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے دیکھا کہ پوری بستی مر کے عہدے میں پڑی ہوئی ہے بستی کے پورے لوگ مر کے عہدے میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کے جو حواری تھے
یعنی آپ کی جو صحابہ میں رہنے والے تھے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا اے کلمۃ اللہ وہ خدا، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب عہدے کو کیوں پڑے ہوئے ہیں، ان کے عہدے کو پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ عہدے کو کیوں پڑے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتایا جائے، میرے حوالے مشکلیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب رات ہوگی تو رات میں آواز لگائیے گا، جب آپ آواز لگائیں گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ عہدے کو کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ رات جب ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے، اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو تم پر کیوں عذاب ہے، تم عہدے کو کیوں پڑے ہوئے ہو، یہ بتاؤ بتاؤ کیوں عہدے کو پڑے ہوئے ہو۔ تو اس میں سے ایک ناس سے آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر ہم عہدے کو اس لیے پڑے تھے کہ ہمارے دو گناہ ہیں، اللہ نے جب مار ڈالا، عہدے کو گرا دیا، عذاب میں گرفتار کیا، ہمارے دو گناہ ہیں، ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا سے پیار کرتے تھے، یعنی یہ اللہ کو بھول جانا ہمیں پیار تھا۔ اپنے آپ پہ روک کے سوچیے مسلمانوں، ہم اللہ کو بھول گئے، سچی بات ہے، جو قوم اللہ کو بھول جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جائے؟ اللہ کو بھول چکے، آپ نے اللہ کو کیسے بھول گئے؟ میں نے کہا جس کو اللہ یاد رہے گا وہ زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ بتائیں، ابا یاد ہو تو بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اللہ یاد ہو تو زنا کیسے کرے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ کیا کوئی اپنے خود کو بھی بھولتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، برباد کیے جا رہے۔ میں نے کہا اگر سدھرے نہیں تو اس سے برا انجام، ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی حکمران کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو دشمنی اللہ سے کر رکھی ہے۔ اگر حکمران ہم سے دشمنی نہ بھی رہے تو ہم نے اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے۔ جو قوم اللہ کی دشمن ہو جائے، جو قوم اللہ کی، یہ جملے اگر آپ کو کرنے لگتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جب میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کے سامنے ہمیں جنگ کرنے والی قوم، اس کو ضرورت ہے کسی نمود کی ہے، اس کو برباد ہے، اس کو ضرورت ہے کسی نمود کی ہے، نمود اس کو برباد ہے۔ اگر کوئی فرعون نمود نہ بھی ہو تو چونکہ کتی اور پھر ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ اپنے اللہ سے دشمنی ہے، خدا سے دشمنی لینے والی قوم، خدا کو بھولنے والی قوم، یاد ہونا ہوتی ہو اپنی مظلومیت پر کون مدد کرے گا جب قدرت دشمن ہو جائے؟ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی قدرت جب خود کہے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ جنگ کرے گا۔ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، ذرا غور کیجیے مسلمانوں، توجہ کیجیے، اللہ کی بندو اللہ کو بھول چکے۔ جب تک ہمیں اللہ یاد تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طلب صلی اللہ علیہ وسلم سب شریف پڑھیں گے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وآله أبدا الدهور والكرم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن۔ ہمارے بھائی اور بڑے پیر طریقت شہزادے غوث اعظم پیر سید تاج الدین صاحب قادری جیلانی کا استقبال کریں، اور بھی جتنے سادات اور مشائخ سب کا استقبال، آپ سب درود شریف پڑھیں۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبک خیر خلق صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جب تک ہم اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں،
کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا۔ اللہ جس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے پھر اس سے کوئی دشمنی نکالنے کی ہمت نہیں۔ آج ہم اپنے خود کے دشمن ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ باپ یاد ہو تو انسان سے دل سے نہیں، اگر رب یاد ہو تو سنا کہ لگے پہ کیسے جائے، اللہ یاد ہو تو انسان جوا کیسے جائے۔ آج ہمارے سماج کے جو نوجوان لڑکے ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی امت کی قوم کی ترقی کی لگام تھی، آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل سے وہ جوا کھیل رہے ہیں۔ پہلے جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو جوئے کے اڈے تک جانا پڑتا تھا، اور اب جوا کھیلنے کے لیے دبئی میں بیٹھا ہے، ممبئی میں بیٹھا ہے، کلکتہ میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، اور سب ایک دوسرے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کر جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ یاد نہیں ہے جوا کھیل رہے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا ہوں، کون جوا کھیل رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں جوا تالا کیسے ہوگا؟ ایک ہاتھ میں دو چیز کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا۔ بتائیے جس کے ہاتھ جوئے کی وجہ سے سور اور خنزیر کے خون میں رنگے ہو اس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاتھ میں غریب دامن کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاتھوں میں دامن مقدس ہوتے ہیں تو انسان ہاتھوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ میں جب مقدس دامن ہوتے ہیں تو ہاتھ کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں کربلا میں واقعہ یزید سر نہیں مانگ رہا تھا، یزید ہاتھ مانگ رہا تھا، حسین نے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ امام حسین کے ہاتھوں میں علی کا دامن تھا اور نبی کا دامن تھا۔ مولا حسین نے کہا سر میرا ہے سر تو دے دوں گا، لیکن جن ہاتھوں میں نبی و علی کا دامن ہے وہ ہاتھ کسی شرابی اور زانی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی غلامی، جس قوم کو اپنے ہاتھوں کا تقدس پتا ہو، امام علی مقام میں دامن کے تقدس کی کیسی فکر ہو، اس سے پتا چلا کہ کربلا کو کھچڑے اور شربت میں تولنے کی کوشش کرا، کربلا کو افکار اور نظریات کرا۔ توجہ فرمائے، اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلتے موبائل اور جوئے کے علاوہ پھر اللہ یہاں تک کہ رات کے 3 بجے تک یہ کرنے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کون کیا دیکھتا ہے؟ وہ خوب چاہے، لیکن مجھے بات یاد آتی ہے کاش کہ ہم سوچ لیتے کہ آخرت کیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ مرنا اور زندہ ہونا، مرنا اور زندہ ہونا پسند ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی ران سمجھتے ہیں، کسی کی ران ننگی دیکھنا پسند ہے۔ مجھے اگر 70 مرتبہ مار کے زندہ کیا جائے تو میں اس کو پسند کروں گا، لیکن ایک بار میں کسی کی ران نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ، فرماتے ہیں 70 مرتبہ مار کے زندہ ہونے میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف کسی کی ران کو دیکھنے میں عذاب ملتا ہے، وہ عذاب۔ تو میں مار کے زندہ ہونا، زندہ ہو کے مرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن وہ ران پر کو دیکھنے پر جو عذاب ملے گا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ غور کیجیے، جب ران دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ 70 مرتبہ مرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو لوگ زنا دیکھتے ہیں وہ کہاں تک طاقت والے ذرا یہ بتائیں جس جہنم میں پہاڑوں کی گرج۔ یہ کوئی ہنسنے کی مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی خیال۔
آج آپ کو لگتا ہے سب چیزیں بڑی ایزی ہے، بہت آسان ہے، جو ہوگا بہت آسان ہے۔ اگر یہ آسان ہوتا تو بھائی جن جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے وہ راتوں کو کیوں ہوتی؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی آخرت کو یاد کرتے ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم جب آنسو کی خشک رہے ہوتے تھے چہرے پہ نشان دیا رسول اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی رات رات بھر ہوتے تھے۔ مولا مشکل کشا مولا کائنات کے رونے کی کیفیت بھی بیان کرتی ہے کہ دیکھنے والے کہ کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے تو ماں کیسے روتے ہیں، ہم نے مولا کائنات کو آخرت یاد کر کے ایسے روتے دیکھا۔ کسی کہنے والے کی جہان کا بیان کیا، اگر کسی کو سانپ ڈستے سانپ ڈر بنا دے تو وہ ایسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپ کے روتا ہے، اس سے زیادہ تڑپ کر ہم نے مولا کائنات کو روتے دیکھا۔ بات دور نکل گئی میں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی گزارش پر اللہ سے کہا کہ مولا کے مرے ہوئے جو عہدے پڑے ہیں کیوں پڑے ہیں، تو اللہ نے کہا رات کے وقت پوچھنا ہوا رات کو پوچھنا آواز آئی کہ ہمارے اندر دو گناہ کے اندر ایک دنیا سے محبت ہے، اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کو بھولنے سے محبت ہے، اللہ کو بھول جانے سے محبت لوگوں کو بھول گئے۔ بیٹا تو یاد ہے اللہ یاد نہیں، بہویں تو یاد ہے اللہ یاد نہیں، دکان تو یاد ہے دکان دینے والا اللہ یاد نہیں۔ کیا ظلم ہے، کیا نہرنگیاں ہے، تو کام دنیا دار سے دنیا کی محبت میں ڈوبے سے اللہ کو بھول گئے۔ نمبر دو، ہم فاسق اور گنہگاروں کی پیروی کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ فاسق اور گنہگاروں کی پیروی، مجرموں کی پیروی، مطلب کیا؟ آج جو تم ڈیمیج پینٹ پہن رہے ہو، یہ کسی شہید کا طریقہ، کسی شہید نے کبھی ڈیمیج پینٹ پہنی، پھٹی ہوئی پینٹ کس نے پہنا؟ کوئی نچنیوں نے پہنا، وہ فاسق نہیں ہے، وہ فاسق نہیں ہے، بتائیں تو صحیح۔ یہ فاسقوں کی پیروی بن جائے، ہم فاسقوں کی پیروی شادیوں میں دیکھ لیجیے، جو دیندار بندے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کے گھروں میں بھی ڈی جے بج رہا ہے۔ دینداری کس چیز کا؟ صرف مسجد کے متولی ہونا ہی دینداری نہیں ہے۔ ابو جہل کعبے کا متولی بنا بیٹھا تھا، متولی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ ہاں، دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ ہم نے داڑیاں کرنی اچھی، ٹوپیاں اچھی پہنی، داڑھی کے تلاش اچھی ہو گئے، باتیں ہماری ولیمہ جیسی ہو گئی، لیکن ہمارے گھروں میں شادی کے موقع پہ ڈھول بجاتے ہیں، کل مولانا عورتیں نہیں مانتی۔ میں نے کہا صاحب سال میں مطلب زیادہ ہو گئے، جس کو جو تماچے مار سکتا ہے، حرام کام کر لے اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ اپنے نفس کے لیے مار نہ سکتے ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے ان کو گناہ سے روک نہیں سکتے۔ غور کیجیے، توجہ بتا چلائیں گے، ہم خود ہی دین کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور ہم خود ہی فاسقوں کی پیروی کے بعد ہیں۔ اللہ کے بندوں انہوں نے کہا فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، کیا ہوا؟ خدا نے تباہ کر دیے، برباد۔ فاسقوں کی پیروی نہ کریں، گانے سنتا ہے، وہ گانے جو فحش کرتے ہیں، وہ گانے جو انسان کو غلط راستے میں لے جاتے ہیں، سارے گانے حرام ہیں اور یہ فاسقوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں بد نظریہ بد دعائیں آپ دیکھ لیجیے، اللہ کی پناہ کس کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے۔ بد آواز آئی، دنیا سے محبت کرتے تھے، فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو تیرے دوسرے ساتھی وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ اللہ نے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہے۔ دنیا کی محبت اور فاسقوں کی پیروی کی وجہ سے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی۔ ہاں گاڑیاں اڑانے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے، شراب پینے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے، اور اللہ اکبر پکنک کے نام پر زنا کے حدوں کو آباد کرنے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے۔ وہ مردہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، میرے ساتھی جو عورتیں منہ بڑے ہیں مر کے وہ کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ تو فرمایا تو کیوں بول رہا ہے؟
کہا میں ان میں سے نہیں تھا، میں تو ان سے ملنے آیا تھا، ان پاپیوں سے ملنے آنے کی وجہ سے میں یہ عذاب کا شکار ہو گیا، اور میں جہنم کے کنارے پہ لٹکایا گیا ہوں کہ میں مجرموں سے ملنے کیوں آیا تھا، میں نے مجرموں سے دوستی کیوں کی تھی، میں نے گنہگاروں سے دوستی کیوں کی تھی، اس بنیاد پر مجھے بھی مار ڈالا گیا، لیکن میں جہنم کے کنارے پہ لٹکا ہوا ہوں اور مجھے بولنے کی اجازت ہے کہ میں ان میں سے نہیں لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں۔ تو کہا اس لیے میں بول رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ جہنم کے کنارے پہ جو میں لٹکا ہوا تو مجھے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں، یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا سے محبت کرتے تھے، جو دنیا سے پیار کرتے تھے۔ میرے بھائی اپنے اپنی گفتگو سمیٹ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے دنیا میں رہو لیکن اللہ کے بندو آخرت کی مشاہداری کرو۔ وہ میدان محشر جس میں آگ کی زمین پہ کھڑے ہونا ہے، وہ میدان محشر جس میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ میدان محشر جس میں اللہ حساب دے گا، وہ میدان محشر جس میں اللہ ہم سے پوچھے گا، وہ میدان محشر اللہ اکبر جس میں اللہ تبارک و تعالی جب پوچھے گا۔ اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ صرف ہماری نیکیوں کا حساب لے لے تو بھی ہم اپنی نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم جرائم کا حساب کیا دے سکتے ہیں۔ گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے آخرت یعنی قیامت جب آئے گی تب آئے گی یقیناً آئے گی، لیکن اتنا یاد رکھنا جب ہم مرتے ہیں جس دن ہماری موت آ گئی اسی دن ہماری قیامت آ گئی، اس لیے کہ مرنے کے بعد قیامت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی سن لو، سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت نماز کے برابر ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے، یہاں اللہ کو راضی کرنا بڑا مقصد ہے، بلکہ ہم تو آئے ہی ہیں اللہ کو راضی کرنے، لیکن اتنا بھی سن لے، بہت دکھ کی بات، ہم سب کو راضی کر لیں، رب کی سوا سب کو راضی۔ اگر میرے بیٹے کی شادی میں آنا ورنہ میں ناراض ہو جاتا، ہم برابر دکان بند کر کے جاتے ہیں، دوست کے بیٹے کی شادی میں دوست ناراض ہو جائے، اس کی ناراضگی کے نام پہ دکان بند کی، کیا کبھی اللہ کی ناراضگی کے نام پہ دکان بند کی؟ اگر میں مسجد میں جاؤں گا دکان بند کرے تو میرا اللہ دھوکے باز انسانوں سے دل لگانے والوں، اپنے جیسے مجبور انسان جو ہمارے جنازوں میں لے آئے، ایسے مکار انسانوں کی رضا کا خیال کرنے والوں اور وفا جس میں پیدا کی ہے اس وفا کا خیال نہیں کرتے، اس کی رضا کا خیال نہیں کرتے۔ کتنے نادان ہیں، ہم سے بڑا نادان بیوقوف کون ہوگا، ہم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ بے وفاؤں کی رضا کا خیال ہے اور خالق وفا کی رضا کا خیال ہے۔ بات سمیٹ کر بھی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے یعنی اس کی قیامت ہے، قیامت جب ہوگی بالکل ہوگی، یقین ہوگی، لیکن جب انسان مرتا ہے تب اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مرتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو اس کی موت کے وقت اللہ 5 فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے کو ہزاروں آتے ہیں لیکن کلام کرتے 5 فرشتے اس طریقے سے اس کو کاش کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازی بنتے، چہروں پہ تالیاں رکھتے، موبائل کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سوچ کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی فکروں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی نگاہوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سماعتوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے لقمے کو حرام گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے دل کو غلط سوچ اور افکار سے پاک کر دیتے۔ گندگی سے اللہ کے بندے اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگ گئے تو زندگی میں وہ مزہ آئے گا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ زندگی کا وہ اگر اصل انجوائے کرنا ہے تو آئیے نا نیکی کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلیں، کب تک گناہ کریں؟ گناہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہ میں ذلت ہے، گناہ میں بے چینی ہے، گناہ میں بے قراری ہے، گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، مرتے وقت تو 5 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے
پہلا فرشتہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے، کب روح حلق میں اٹکتی ہے، روح لقمہ اگر حلق میں اٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ جب روح حلق میں اٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ سوچیے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روح انسان کے حلق تک پہنچ کر اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ فرشتہ یاد دیا بہت گھمنڈ تھا نا اپنی طاقت پر، اسی طاقت اور قوت کی بنیاد پر جرائم اور گناہوں میں لٹو کر جا کے تو نے اللہ کی غضب کو چیلنج کیا تھا، کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ اور پھر فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، تو کتنا کمزور ہے آج، کہاں گئی تیری طاقت، تو کتنا کمزور ہے۔ پھر وہ تیری چلنے والی زبان سے بہت باتیں کرتا تھا، آج تیری زبان کا ہے تو کتنا خاموش ہے، آج تو بولنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے، آج تیرے گھر والے، تیرے اعزاء اقربا، تیرے رشتے دار کہاں ہیں؟ سب نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، مرنے والا کروڑ پتی مر رہا ہے، ارب پتی مر رہا ہے، کچھ بھی کوئی نہیں، لیکن سوچو تو کیسی بے کسی ہے مرتے وقت، اور اس پر فرشتہ دے رہا ہے، کہاں ہے تیرے رشتے دار؟ کوئی نہیں آتا بھائی، بھائی نے کہا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائے گے، ہم کو خبر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، اور وہ کب آتا ہے؟ جس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، روح قبض ہو گئی اور اب کفن پہنایا جاتا ہے۔ سوچئے، اور قیمتی کپڑوں میں کفن کرنے والوں، صرف چند گز کفن میں لپیٹ کر، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں ڈالے جاؤ گے، اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کپڑا بھی جتنے بھی ڈر کا ہوگا یہ جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا۔ بہت مزے لوٹ رہے ہیں دنیا کے، بہت بھی نہیں لوٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو، مسلمانوں کو اسلامی فکر پیدا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کھاؤ نہ صبر کرو، اللہ کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت روح نکلنے کے بعد کفن لپیٹا جاتا ہے، اس وقت دوسرا فرشتہ بھی کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا، نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام، یہ چل رہا ہے سب حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، آنے دو جیسا آنے دو، جھوٹ بول کے آتا ہے آنے دو، سود کے ذریعے آ رہے آنے دو، جھوٹ کے ذریعے آ رہے آنے دو، ملاوٹوں کے ذریعے آنے دو، غریبوں کا حق تباہ کر کے آ رہے آنے دو۔ سوچئے، غور کیجئے، رشوتوں کے ذریعے آ رہے آنے دو، خوب رشوت دی جا رہی ہے، خوب رشوت دی جا رہی ہے، حرام میں ڈوب چکا ہے انسان۔ فرشتہ روح نکلنے کے بعد کفن پہناتے وقت انسان سے کہتا ہو، انسان تو نے جس دولت کو جمع کیا تھا حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، آج بتاؤ تیری دولت کہاں ہوئی؟ تو نے یہ سب کام دولت جمع کرنے کے لیے، آج دیکھو دولت جمع کرنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، وہ مکان، وہ گھر جو تو نے تعمیر کیا تھا بربادی سے بچنے کے لیے، تنہائی سے بچنے کے لیے، جو تو نے انس کے لیے، سکون کے لیے مکانات تعمیر کیے تھے، ایک بات آپ سے ہو، کتنا بھی کما لو، دنیا کی کتنی بے وفائی سوچو، اگر 5 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے ابا کی طبیعت سیریس ہے، اس کو ICU میں ڈال دو، بولو کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ بیٹے پوتے نواسے، کہاں؟ ہاسپٹل میں۔ 5 کروڑ کا بنگلہ رہ گیا پیچھے، بیمار ہوئے، بنگلہ چھوٹا، اب کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں کرائے کی مکان، ہاسپٹل کرائے کی
بیٹ کا 2000 دینا پڑے گا, 5000 دینا پڑے گا, 10,000 دینا پڑے گا, 25,000 دینا پڑے گا. ارے کتنا کی تو لیکن ہے تو کرایہ کا. انسان میری بے بسی تو دیکھ, او آخرت سے دل نہ لگا کر دنیا سے دل لگانے والے میری بے بسی تو دیکھ کہ تو ہاسپٹل کے پلنگ پہ پڑا ہوا ہے, تیرے کپڑے اتار کے, قیمتی کپڑے اتار کے تجھے ہاسپٹل کے کپڑے پہنا دیے ہیں, اور تیرے گھر میں ایسے کھانا تیار ہے, ڈشیں تیار ہو رہی ہے, اور تجھے ہاسپٹل کی بغیر نمک کی دال روٹی دی جاتی. یہ ہے تیری دنیا, یہ ہے تیری دنیا جس پر تجھے دین کو بیچا, یہ ہے تیری دنیا جس میں تمہیں آج جس میں تمہیں آخرت کو. یہ بغیر نمک کی دال روٹی تیری دنیا کا آخری کھانا ہے, یہ تیری دنیا کا آخری کھانا ہے. بھائی ذرا سوچ تو صحیح, اس دنیا سے بھی لگا. ارے آخرت کی تیاری کرو, آخرت جیسی کوئی چیز ہے نہیں. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا ختم ہونی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. ہمارے مرشد سیدی سرکار معروف کرتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پھل فروٹ کی دکان پہ کھڑے رہ کر غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے, غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے کہا اے معروف کیا تمہیں پھل کھانے کی حاجت ہے؟ کہا حاجت نہیں ہے, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں یہ پھل کون خریدے گا. نافرمان لوگ اس کو خرید کے لے جائیں گے, فرما بردار بھی لے جائیں گے. میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. جب دنیا میں اللہ نافرمانوں کو اتنا لذیذ کھلا رہا ہے تو جنت میں فرما برداروں کو کیسا لذیذ کھلائے گا. غور تو فرمائے, جب نافرمانوں کو اتنی اچھی غذائیں مل رہی ہے, اور یاد رکھنا پھل جنت کے دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے. ان کی نظر دنیا کے آم کی ایک ہی نظر, ایک قسم کا آم ہے ہاپوس, اس کی ایک ہی نظر, ایک قسم کا آم ہے گلرا, اس کی ایک ہی نظر. اسی طرح اور بھی آموں کی قسمیں, لیکن یہ جنت کے آموں کی خصوصیت ہے جتنی چسکیاں بدلتی رہے گی اس کی نظریں بدلتی رہے. جنت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں, جنت کی نعمت. اگر جنت کا ذکر کرو تو آپ کو حیرت ہو, لیکن جنت ہے بہت مشکل ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے, تبلیغی جماعت والوں نے بہت مشکل کر کے جنت پیش کی, اور آپ کے شاعروں نے بہت آسان کر کے جنت پیش کی. لیکن نہ اتنی مشکل ہے جتنی جماعت والے کہہ رہے ہیں, اور نہ اتنی آسان ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ کہہ رہے ہیں. بلکہ ہمارا دین ہمیں سنت و جماعت اعتدال کا مسلک ہے, جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ اتنی مشکل ہے جو بدعتیوں نے کی ہے, نہ اتنی آسان ہے جو شاعروں نے کی ہے. پھر جنت ہے کیا؟ تو جنت یہ ہے میرے امام کہتے ہیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم اس کا مول چکائے, اپنا ہاتھ بھی خالی ہے. جنت قریب بھی ہے, سستی بھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت صرف 2 قدم پر ہے, بہت دور نہیں ہے جنت. جنت صرف 2 قدم پر ہے. فرمایا ایک قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ دے اور دوسرا قدم جنت پہ داخل ہو جائے. نفس کی خواہش پہ قدم رکھ دو, نفس کہتا ہے فجر میں سونا ہے, اس پہ قدم رکھ دو, مجھے اٹھنا ہے, کیونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے آواز دے. نفس کہتا ہے گانے سننا ہے, میں نے گانے نہیں سننا. نفس کو کچلنا ہے, نبی کی آواز میں لبیک کہنا ہے. اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنے کو نفس کہتا ہے, میں نے نہیں کرنا دنیا کی باتیں. اذان کے بعد میں نے اذان کا جواب کتنی سستی ہے نفس پہ, حالانکہ سستی نہیں ہے. یہی تو بڑی مشکل ہے, نفس کو کچلنا. نفس کو حضرت سلطان العارفین بابا یزید بستامی 40 سال تک روزے رکھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, بھوکے رہے, درخت کی پتیوں سے روزہ رکھ کر پانی میں افطار کرتے رہے. پھر بھی ایک دن چیک کیا, نفسانی خواہش ہے کہ چلی گئی, تو اپنے نفس کو دیکھا کہ نفس تو ہے بھائی, اور وہ بھی بچھو کی شکل میں ہے. تو آپ نے کہا 40 سال تک تجھے مار رہا ہوں, تو ابھی تک مرا نہیں. کہا بابا یزید میں تو ہوں ابھی, اور اس وقت تک رہوں گا جب تک تیری میں باقی ہے. جب ہم لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں تو تو سوچنے لگا کہ میں کچھ ہوں, اس لیے میں باقی ہوں. جب تک تیری میں باقی ہے تب تک میرے باقی. جس دن تو میں ختم کرے گا اس دن پھر میرا ختم ہوتا ہے. پھر آپ نے تجھے ختم کرتا ہے.
اب تک بايزيد عزت بچاتا پھرتا تھا، اب بايزيد عزت لٹانے آ گیا تھا کہ میں ختم ہو جائے. جمعۃ الوداع کے آخری دن یعنی رمضان کے آخری دن کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس دن ایسا کام بتاؤں میں نہیں جاتی لیکن ایسا کام کیا بازار میں چلتے چلتے کہ پورا بستان مارنے پیٹنے لگ گیا. خوب مارا پتلے اس کو وہی سمجھتے تھے کہ یہ ولی نہیں، یہ روزہ بھی نہیں لگتا، یہ روزہ بھی نہیں لگتا. یاد رکھنا اور کیا کرتا ہے اس کے چکر میں ہم نے کیا کرنا اس کے چکر میں پبلک کا کام اتنا ہے علیکم السلام اپنے چکر میں. باقی اللہ کا کرتے ہیں یہ ہمیں خبر نہیں ہے، اور وہ کیوں کیا کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں. اس لیے ولایت کی دنیا میں دخل دینے کی کوشش مت کیا کرو. آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، جو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں مت گھسا کرو. اس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بچھو کا منتر یاد نہیں تو سانپ کے دل میں ہاتھ نہیں ڈالنا. جسے وضو یاد نہیں وہ تصوف پر یہ حال ہے لوگ. جنہیں بات کرنے یاد نہیں وہ صوفیہ پہ ایک طرح سے کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ایک بار میں عرض کر رہا تھا تو جب خوب مار پیٹ ہوئی، بال بکھر گئے اور خوب بے عزتی ہوئی تو آپ چیک کیا کہ نفس کھا ہے، کچھ نہیں کھا. تو کہا میری میں ختم ہوئی تو میں بھی ختم. بڑی خطرناک نہیں ہے اور میں سب کے پاس ہے. اور جب تک میں نفس ہے، جب تک نفس ہے نفسانی خواہشات، جس دن نفسانی خواہشات ختم ہوئی تھا جنت کے تجھے میں کوئی جان گیا. بہت قریب ہے بہت قریب. بہت کیا کرتا ہے جنت بڑی حدیث سنی بات آگے بڑھنے سے پہلے حدیث بہت پیاری حدیث ہے. شاید اس میں میں بات پوری کر دوں. آگے کی حدیث میں نمبر سمجھ لیں سنیں. آیت بھی تشریف لانے والے 10 میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے سامنے جنت نعیم کا ذکر کیا. جنت نعیم بہت خوبصورت ایک جنت الفردوس ہے، اکرام ہے، اور اسی طریقے سے جنت عدن ہے. ان میں سے جنت نعیم بڑی عظیم جنت ہے. تو جب صحابہ کے سامنے حضور نے جنت نعیم کا ذکر کیا تو صحابہ مچل گئے. اور جب مچلے تو پوچھا حضور یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا فرماتے کسی کے سامنے خوبصورت لڑکی آگے کھڑی ہو اور اس کی خوبصورت دیکھ رہا ہے، بس اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. بس اتنا کام کیا کہ کسی کے حسن کو دیکھنے سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس اتنا کام کیا اس بندے کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرما دے. نفس کو نفس کہتا تھا دیکھ لے کسی کو نہیں دیکھا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. بس فرمایا کہ اللہ اس کو بہت سستی ہے جنت. لیکن بلکہ ایک بات یہاں یاد آ گئی کہ کتنی سستی ہے. عرض کر ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے سیدنا مالک بن دیہات، مالک بن دیہات بہت بڑے بزرگ گزرے. صوفیہ میں کا شمار تابعین اور طلب تابعین کی ترتیب میں کیا ہے جو تصوف کی کتابیں اس میں. تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے زندگی میں پہلے زندگی کی اور گزری تھی توبہ کرنے نیک بن گئے. جب نیک بن گئے تو پھر بہت نیک بن گئے، ولایت کی منزل پہ پہنچے. تو ایک دن رستے سے جا رہے تھے تو رستے سے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کنیز ہے بادشاہ اور بہت خوبصورت ہے. بادشاہ کی کنیز بہت خوبصورت ہے اور اس کو نہلانے کے لیے بادشاہ کی کنیز کو کئی کنیزیں ساتھ ہیں. بادشاہ اس سے پیار کرتا تھا اس کنیز. اب جو بادشاہ کے من کو بھائے پھر اس کے بعد ہاتھ بانٹ ہوں گے. بادشاہ سے بہت محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا. سینکڑوں کنیز اس کی خدمت میں لگا دیا تھا. تو وہ بہت واقعی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی کا نقشہ دیکھوں